16 رمضان بدھ کے دن یا ذل جلالی والاکرام یہ تسبیح میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو، انشاءاللہ تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کرنے سے انشاءاللہ تعالی وہ چیز مل جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو آج 16 رمضان بدھ کے دن کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی جگہ پر نہ تو وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، آپ نے یہ خاص وظیفہ کسی بھی صورت چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، وہ مقصد، وہ حاجت بہت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے 16ویں روزے کا بہت خاص عمل آپ کو دوں گا، جو آپ کی زندگی میں اور آپ کے گھر کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے گا، اور آپ کے گھر سے بے برکتی ختم کر دے گا، آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم کر دے گا، اور آپ کی زندگی سے ہر قسم کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ والو، رمضان برکت والا مہینہ ہے، ماہ رمضان عظمت والا مہینہ ہے، اور آج اس کا 16واں روزہ بدھ کا دن آ چکا ہے۔ آج کے دن اگر کوئی بندہ اپنے تمام کاموں کو سدھ کروانا چاہتا ہے، اپنے بگڑے کام سنوارنا چاہتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، تو آج کا یہ عمل ضرور کر لو۔ دوستو، یہ رمضان کا مہینہ بھی کیا مہینہ ہے! ہر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ہر کوئی توبہ و استغفار کر رہا ہے، ہر کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، ہر بندہ رب سے جھولیاں پھیلائے مانگ رہا ہے۔ صبح سے لے کر افطاری تک رب کی رحمتیں، رب کی برکتیں چھما چھم دنیا والوں پر برس رہی ہیں، اور یہ قبولیت والی گھڑیاں رب کریم سے اپنی حاجات پوری کروانے کے لیے ہیں۔ اللہ والو، ایسا وظیفہ لے کر آج حاضر ہوا ہوں۔ جو میری دکھیاری مائیں ہیں، جو میری دکھیاری بہنیں بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک گئے، بے سکونی اور بے برکتی ختم نہیں ہوتی۔ جو لوگ محنت مشقت کر کر کے، ٹھوکریں کھا کھا کر تھک گئے ہیں، لیکن کامیابی نہیں مل رہی، تو تمام میری ماؤں، بہنوں، بزرگوں سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان کے آج بدھ والے دن آپ کو ایک ایسی تسبیح کا راز بتانے جا رہا ہوں۔ آج تک اگر کسی بھکاری نے بھی یہ تسبیح پڑھی ہے، تو رب کریم نے اسے بھی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ آج اگر یہ تسبیح کسی تنگ دست نے بھی پڑھی ہے، تو اس کی تنگ دستیاں جڑ سے ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ والو، رب کی ذات وہ ذات ہے جس کی اجازت کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدبخت اور بدقسمت ہے وہ انسان جو ماہ رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے، جو اس مہینے میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، جو اس مہینے میں رب کی رحمتیں نہ لوٹ سکے، جو رمضان کے مہینے میں بھی اپنی آخرت اور دنیا نہ سنوار سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی یہ بات سن کر آمین کہا، اور یہ اس بات کی دلیل ہو گئی ہے کہ وہ انسان واقعہ ہی بدقسمت اور بد نصیب ہے جو رمضان کے مہینے میں بھی لاپرواہی کرتا ہے۔ اللہ والو، تمام مہینے ہم لوگ لاپرواہی سے گزار دیتے ہیں، لیکن میرا رب کتنا رحیم ہے، میرا رب کتنا رحمان ہے، کرم کرنے والا ہے، کہ ہمیں وہ بار بار موقع دیتا ہے کہ بندو مانگ لو کیا مانگنا ہے، اے بندو اپنی آخرت سنوار لو، اے بندو میرے ذریعے سے اپنی دنیا سنوار لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا بہترین وقت، ہم اپنا رمضان کا بہترین ٹائم گلیوں کوچوں میں کھڑا ہو کر گزار دیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ٹی وی، فلمیں، ڈرامے دیکھ کر اپنا قیمتی وقت گزار دیتے ہیں۔ اللہ والو، ذرا سوچو، اگر یہ قیمتی گھڑیاں گزر گئیں اور ہم نے رب کریم سے اپنے گناہ معاف نہ کروائے، ہم نے رب کریم سے اپنی حاجات پوری نہ کروائیں، ہم نے رب کریم سے جھولیاں بھر بھر کر رزق نہ مانگا، تو پورا سال ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے اور ہماری مشکلات حل نہیں ہوں گی۔
آج میری وہ مائیں، میری وہ بہنیں جن کے گھر میں برکت نہیں ہے، وہ غربت کی زندگی جی رہے ہیں۔ آج میری وہ مائیں بہنیں جو اللہ کی برکت چاہتی ہیں اپنے گھر میں، آج وہ مائیں جو بیٹیوں کے اچھے رشتے چاہتی ہیں، آج وہ لوگ جو پسند کی شادی چاہتے ہیں، آج میرے وہ بھائی جو اپنا کاروبار زیادہ چلانا چاہتے ہیں، دن دگنی رات چگنی ترقی کرنا چاہتے ہیں، آج وہ لوگ جو امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، فرسٹ ڈویژن لینا چاہتے ہیں، آج وہ لوگ جو اپنی پسند کی شادیاں کروانا چاہتے ہیں، اپنی پسند کی حاجات پوری کروانا چاہتے ہیں، آج وہ والدین جو اپنی اولاد کو فرما بردار کرنا چاہتے ہیں، آج وہ لوگ جو اپنے گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں، تو آج ان کے لیے میں بڑا ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ بدھ کے دن میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ تمام مشکلات، تمام حاجات میرا رب آج کے دن میں ہی افطاری سے پہلے پہلے آپ کی حاجات پوری ہوں گی۔ نصیب کو لگے بند تالے آج میرا رب کھول دے گا۔ آج آپ کی قسمت ایسے چمکے گی کہ آپ کو لوگ دیکھتے رہ جائیں گے، خاندان والے خود گھر آ کر پوچھیں گے، ارے بھائی تم نے کیا کیا ہے؟ تو اللہ والو، یہ وظیفہ کسی بھی صورت آپ نے مس نہیں کرنا۔ پیارے دوستو، اب چلتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ یہاں سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک ایک حرف اچھے طریقے سے سمجھاؤں، تاکہ آج بدھ کے دن کا عمل آپ اچھے طریقے سے کر سکیں اور کرتے وقت آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ چلیں چلتے ہیں وظیفے کی طرف، دھیان سے سنیے گا، ہو سکے تو اسے نوٹ کر لیجئے گا۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے بوضو ہو جانا ہے، وضو لازمی کر لیا کریں۔ کوئی بھی وظیفے سے پہلے آپ نے وضو لازمی کیا کرنا ہے، کیونکہ وضو کر کے انسان پاک حالت میں ہو جاتا ہے۔ آپ نے وضو کر کے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یا آپ یہ پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد، یا آپ یہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ درود پاک آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 15 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اس کے فوراً بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا ذوالجلالی والاکرام 1 ہو گیا، یا ذوالجلالی والاکرام 2 ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 21 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ نے 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی لاڈلی صورت، یہ صورت آپ کے بگڑے کام بنوا دے گی، یہ صورت آپ کی رب سے سفارش کرے گی۔ آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، سورۃ الکوثر پڑھنے کے فوراً بعد پھر آپ نے وہی درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا، آخر میں درود پاک یہی پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ وظیفے کا طریقہ ایک بار پھر سن لیں۔ 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 15 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، 21 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آپ نے جیسے ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک کام کرنا ہے۔ یہ کام آپ دھیان سے سن لیں۔ اگر یہ کام آپ نہیں کریں گے تو وظیفے کا اثر نہیں ہونا، وظیفہ اپنا کام نہیں دکھائے گا۔ اس لیے اس کام کو، اس عمل کو بھی آپ دھیان سے سن لیں۔ اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ وظیفہ آپ نے کر لیا، اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ سجدے میں جا کر آپ نے سب سے پہلے اپنی مشکل کی، اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی کام آپ رب کریم سے کروانا چاہتے ہو، جو بھی اپنی حاجت پوری کروانا چاہتے ہو، جو بھی اپنی مشکل حل کروانا چاہتے ہو، آپ نے رب کریم سے اس کی نیت کر لینی ہے، رب کریم سے اس کو بیان کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے کی حالت میں آنکھیں آپ نے بند کی ہوئی ہیں، اور آپ نے پڑھنا ہے سبحانہ ربی اعلیٰ اعلیٰ۔ سبحانہ ربی اعلیٰ اعلیٰ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے رب کریم سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔
آپ نے اللہ تعالیٰ سے اللہ کو اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، آپ نے بی بی فاطمہ کا واسطہ دے کر، آپ لوگوں نے اللہ کو حسن حسین کا واسطہ دے کر، آپ نے اللہ تعالیٰ کو حضرت علی کا واسطہ دے کر، آپ نے اللہ تعالیٰ کو انبیاء کرام کا واسطہ دے کر، آپ نے اللہ تعالیٰ کو صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں کا واسطہ دے کر، اللہ تعالیٰ کو اس کے نیک بندوں کا واسطہ دے کر، آپ نے اللہ تعالیٰ کو رمضان المبارک کا واسطہ دے کر اللہ سے کہنا ہے، یا اللہ میری فلاں مشکل حل کر دے، یا اللہ فلاں بیٹی کا رشتہ کر دے، یا اللہ فلاں بیٹی کے حالات ٹھیک کر دے، یا اللہ فلاں کی بیٹی کو سسرال میں سکھ نہیں ہے، یا اللہ اسے سکھ عطا فرما، یا اللہ فلاں بیٹی کی کوکھ خالی ہے، یا اللہ اسے نرینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ فلاں بھائی کا کاروبار نہیں چلتا، اس کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اسی طرح کر کے آپ نے رب کریم سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اللہ والو، آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی صورت مس نہیں کرنا، اور ہو سکے تو کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے نماز لازمی پڑھا کریں، اور نماز ویسے بھی 5 وقت کی پڑھا کریں، کیونکہ نماز لازمی چیز ہے۔ اللہ والو، وظیفہ خود بھی کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، وظیفہ لازمی کیجیے گا، آج قسمت بدل جائے گی۔ اللہ حافظ۔